الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين وجد الحسن والحسين عاني أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ ہم لوگ پھر آج عبادت کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا یہاں آ کے عبادت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی ہدایت میں اضافہ فرمائے. سورہ مومنین کی آیتوں کی تلاوت کی اور پھر سے اس کا ترجمہ کر دوں کہ فلاح پانے والے صرف مومنین، فلاح پانے والے، سکسیس از اونلی فار دا مومنین. مومنین عقائد کے معاملے میں اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے اور ائمہ اطہار کی ولایت کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مومنین کا یہ عقیدہ ہو گیا اور اس پہ عمل کرے. عمل کرنے کے طریقے قرآن بتا رہا ہے کہ صلاۃ میں خاشع ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دے، زکوٰۃ پہ عمل کرے، اس کے بعد بیکار کی چیزوں سے دور رہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرے. یہ جو ہے مین چیزیں ہیں مومنین کی جو کہ کرنا ہے، جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، ہر وقت ریمائنڈرز چاہیے، ورنہ نسیان ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، انسان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام نے یہ سب چیزوں کا عمل کر کے دکھایا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے مجلس ہے، آج تابوت بھی نکلے گا اور ہم زیارت کریں گے کہ مولا امیر المومنین کی پرسنالٹی ایسی تھی. کبھی سوچے نا تو اگر کامن لینگویج بات کریں ہم، عجیب سا لگتا ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان ایسا کہ ایک طرف تو یتیموں کا ایسا خیال رکھ رہا ہے، ایک طرف گھروں میں جا کے کھانے بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف جنگ میں جا کے دیکھیے تو لگ رہا ہے کہ اس کے دل میں کہاں ہمدردی ہو سکتی. A man of contradictions in a very positive manner. نیگیٹو والا کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ہر تضاد جو ہے امیر المومنین علیہ السلام پہ کمال پہ تھا. یہ نہیں کہ ایسا ہی تھا، ایک ایسا لیول تھا کہ اگر ایک فیسٹ آف دا پرسنالٹی اگر دیکھا جائے تو لگے گا کہ یہ اس طرح کا ہی آدمی ہو سکتا ہے. اب دوسری طرف دیکھیں یہ تو پھر لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویسا بھی ہے ایسا بھی ہے. اتنی ہمدردی ہے، اتنی سخاوت ہے، اور خود اپنا کھانا دیکھیں تو ایسا زاہد ہے کہ زاہد ہی نہیں پیدا ہوا ایسا آج تک. آپ کو وہ قصہ معلوم ہے نا کہ ایک جو وہ آ گیا، ایک ٹریولر جو تھا وہ آیا اور کوفہ میں پہنچا تو سوچا کہ اس مسلمانوں کے خلیفے کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات چیت کرے. تو امیر المومنین علیہ السلام سب سے ملتے تھے، کوئی ان کا وہ ایئرز اینڈ گریسز جو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا، وہ سب نہیں تھا کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں کتنے چھوٹے آدمی، وہ سب نہیں تھا. جو آیا ہے ملنے کے لیے، اگر وقت ہے موقع ہے تو ملیں گے. مل رہے تھے، کھانے کا وقت ہوا تو کھانے کے وقت جانے لگے یہ لوگ. تو مولانا نے اس کو بھی دعوت دی کہ کھانا کھاؤ گے؟ اس سے اچھی کیا بات ہے یار، خلیفہ کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو بیسٹ سامان ملے گا کھانے میں، ملنا بھی چاہیے. خلیفہ ہے تو ہم لوگ جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی بڑا آدمی ہے تو اچھا کھانا کھاتا ہو. گئے
اس کے مولا کے گھر میں چلے گئے، گھر میں جاتے ہی اسے شوق لگا کہ یہ ایسے رہتے ہیں، نہ کوئی پیلس ہے نہ کوئی مکان بھی ڈھنگ کا نہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈھنگ کا نہیں ہے کہ بھائی کوئی قاعدے کا مکان ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا سوشل اسٹیٹس ہے، اس طرح سے مکان نہیں، گئے سمپل سا مکان ہے، بیٹھے وہاں پہ، اور مولا نے پہلے ہی کہہ دیا اس کو تم ہمارا کھانا کھا نہیں پاؤ گے۔ کہ کیوں ہم نہیں کھا پائیں، ہر طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ سوکھی ہوئی جو کی روٹی، جو کی روٹی کسی نے کھایا؟ ڈائبٹکس یہاں پہ ہے، جو کی روٹی کھانے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، ہے نا، گرما گرم کھائیں، بڑی مست، بہت مزیدار ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو کڑی چھوڑ دے نا تب اس کو آرام سے اس کو نرم کرنا پڑتا ہے، تب کھاتا ہے عام آدمی۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ سوکھی ہوئی جو کی روٹی ان کی، اور اس کو انہوں نے ہاتھ سے توڑا، اس کو پانی میں ڈبایا، اس کو کھا رہے ہیں، اس کو چبانے میں بھی ٹائم ہے۔ یہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہی کھانا ہے، تو وہ کوشش کر رہا ہے روٹی توڑنے کی، روٹی نہیں ٹوٹ رہی، بھائی صاحب وہ کھائے گا کیا؟ تو مولا نے کہا کہ تم کھا نہیں پاؤ گے، تم ایک کام کرو، وہ جو سامنے والا جو گھر ہے نا اس میں چلے جاؤ، وہاں کھانا تمہیں قاعدے کا، تم کو جیسا چاہیے ویسا مل جائے۔ تو وہ شرمندہ ہو کر نکل گیا کہ بھائی یہ خلیفہ ہے، اتنا زاہد آدمی ہے کہ اتنی سخاوت ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں اس طریقے سے، کوئی دیکھ کے ہی کہے گا کہ یار یہ تو لاوش آدمی لگتا ہے، لیکن کھانا خود کا دیکھو، کپڑا خود کا دیکھو تو لگے گا کہ یار اتنا زاہد آدمی ہے، بیچارہ کسی کام کا نہیں ہوگا، بیچارہ مجبور ہوگا۔ کوئی بھی امام، کوئی معصوم مجبور نہیں ہوتا، چاہے جس بھی کنڈیشن میں ہو، کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر مجبور ہو گیا تو یہ معصوم کس کام کا، امام کس کام کا؟ مجبور نہیں ہوتا، اپنے آپ پر وہ ایک سختی اس طرح سے کرتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ لگے کہ وہ اصلیت کیا ہے زندگی کی، دنیا کی۔ تو ہم لوگ جو ہیں اس زندگی کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ کہ نہیں کرنی، سب کو محنت کرنی ہے۔ اسی مولا کا قول ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا چیزوں کو اس میں انہوں نے بتایا، اسی مولا کا قول ہے کہ اگر غریبی کوئی انسان ہوتا تو میں اس کا قتل کر دیتا۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر غربت اردو والا غریب جو مطلب پیسے مالی حال سے کمزور ہے، اگر وہ انسان ہوتا تو میں اس کا قتل کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ غریب آدمی جو ہے بہت زیادہ کمپرومائزنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہی اپنے وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو اتنا مہیا کر لیں کہ دنیا کو زندگی آرام سے کٹتی جائے، اور ہمیں جو مین چیزیں ہیں جو کہ آخرت ہے اس کو بنانے میں ہمیں ٹائم انویسٹ کرنا ہے۔ آج کے زمانے کا جو مین مقصد یہ ہے کہ یو کیپ یو ان دا ریٹ ریس سو دیٹ یو کیپ اسٹرگلنگ ٹو بیٹر یور سیلف، اور کبھی سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ آپ اسی میں مبتلا رہیں کہ آپ کو ابھی جو سچویشن ہے اس سے کیسے بہتر کرنا ہے۔ آپ ہمارے کنٹری میں جائیں تو وہاں پہ ہے کیا کہ آپ نے منڈے ٹو فرائیڈے بہت محنت کیا، سیٹرڈے سنڈے جو ہے آپ پب میں یا فٹ بال گراؤنڈ میں گزار رہے ہیں، سوچنے کا موقع نہیں ملا، اس کے بعد ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ اس کی ٹیم اچھی تھی، اس کی ٹیم اچھی تھی، جو پھر منڈے آ گیا پھر آپ کام پہ چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سوچنے کا اسلام کیا کہتا ہے؟ تدبر، تفکر، ریفلیکٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا تو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ہم نے آج کیا اور کل کیا بہتر کرنا؟ جب ہم سوچیں گے ہی نہیں۔ ہمارے دین میں یہ بہت بڑا ہے ایک کانسیپٹ، یہ سب چیز جو ہے ہمارے علماء نے لکھی ہے، معصوم سے لے کے لکھی ہے، سب لوگ مل کے ایک سلوات بھیج دیں۔ کتنے لوگ سونے کے لیے تیار ہیں؟ سب کو کھڑا کر دوں گا، ایک سلوات اور مل کے بھیجنے لگے، نیند غائب ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے، یہ چیز آج کی مجلس میں لے جائیے، محاسبہ اور مراقبہ۔ سنا ہے سب لوگوں نے، بزرگوں نے سنا ہوگا، بڑے لوگوں نے سنا ہوگا۔ محاسبہ تو ہر آدمی اپنے دنیاوی کام میں کرتا ہے، حساب کتاب کہ آج کیا کیا ہم نے، کتنا لگایا، کتنا ریٹرن آیا، یہ سب چیز کرتا ہے۔ تو انسان کو اپنی دینی زندگی میں اپنے اخلاقیات کا محاسبہ روزانہ کرنے کو تاکید کی گئی۔ ایوری نائٹ بیفور یو گو ٹو بیڈ آپ چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا آج دن میں، کیا چیز اچھی کی، کیا چیز بہتر کر سکتے ہیں، کیا چیز غلط کی، اور کیا وہ نہیں کرنا ہے اگلے دن۔ تبھی انسان کا اسپرچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، روحانی جو بڑھاوا جو وہ انسان کا ہوتا ہے وہ تبھی ہوگا جب محاسبہ کرے۔ اور جب انسان کا روحانی ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے تو انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ مراقبہ کرے۔
مراقبہ کیا ہے؟ چیلنجنگ چیز ہے. ہر وقت جو بھی آپ کہنے جا رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچے کہ کیا میرا امام اس سے راضی ہے، یعنی اللہ راضی ہے. کتنے لوگ ہم لوگ کر سکتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. اٹس اے منٹ بائی منٹ جاب. مراقبہ جو ہے یہ رات کی بات نہیں ہے کہ آج رات کو حساب کریں گے کیا کیا. ایوری منٹ جب بھی آپ کچھ عمل کرنے جا رہے ہیں، کچھ کہنے جا رہے ہیں، تو یہ سوچیں کیا میرا امام، میرا اللہ راضی ہے. اگر راضی ہے تو کرو، نہیں راضی ہے تو چھوڑ دو. یہ کرنا پہلے تو یہ سوچنا ہی چیلنجنگ ہے کہ ہر منٹ پہ ہر ایوری نیو ایکٹیویٹی کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں. اور دوسری بات، اگر سوچ بھی لیا کہتے ہیں بولا اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. تو یہ سوچ کے ہم لوگ اس پہ عمل کر جاتے ہیں یا وہ کام کر جاتے ہیں، یا سوچا ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی بولتا ہے انسان. تو انسان کو یہ چیزیں جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کر کے دکھایا. کوئی تھیوری اسلام کی جو ہے نا ایسے ہوا میں اڑتی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بھیجا ہے یا اپنے ناطق قرآن کو بھیجا ہے کہ کر کے دکھاؤ، تب ہمیں کہا ہے کہ یہ کرو. ہمارے پاس 250 سال کا لائیو ایگزامپل ہے کیسے لوگوں نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 11 امام کی زندگی جو ہے اللہ نے لائیو دکھائی ہے ہم کو. ہسٹری میں چاہے جتنی بھی پولیٹکس رہی ہے، چاہے جتنا بھی ظلم رہا ہے، آج بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹریجر ہے ان کی زندگی کا کہ ہمارے پاس عمل کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئی. ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ ہم نہ عمل کریں. دوسرے مکتب فکر پہ ہو سکتا ہے ایکسکیوز ہو کیونکہ وہ جانتے نہیں تو مانتے نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس تو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور پھر اگر عمل نہ کریں تو اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کا ایک ہی ورڈ آتا ہے. آپ لوگ سب اس سے ناراض ہو جائیں گے، منافق. معذرت، اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے. ایک صلوات بھیجنا ملک سب کو. مطلب تضاد دیکھنا. خیر وہ جب گیا کھانا کھانے دوسرے گھر میں تو وہاں پہ اسپریڈ لگا ہوا تھا. امام حسن علیہ السلام کا مکان تھا وہاں تو 24 گھنٹے ان کے ہاں جو ہے اہتمام رہتا تھا کھانے پینے کا. یہ مت سمجھے کہ مولا حسن علیہ السلام جو ہے وہ خود کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت. وہ کھانا پینا دوسروں کے لیے موجود تھا، ان کے خود کے لیے نہیں تھا کہ کوئی آئے کسی بھی وقت تو بھوکا نہ رہے. وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ اسپریڈ لگا ہوا، کھایا پیا، تو کہنے لگا کہ وہ میں گیا تھا ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہاں بھیجا ہے تو آپ کے یہاں کھانا کھانے کے لیے بھیجا. اچھا، تو کہنے لگا ہاں. وہ تو جانتا تھا وہ کون ہے، خلیفہ وقت ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی غریب آدمی تھا وہ کہ خلیفہ وقت نے آپ کے یہاں بھیجا ہے. لیکن وہ میرے بابا ہیں جنہوں نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے. یہاں کھانا سب کے لیے عام کھانا رکھتا ہے. ہمارے بابا جو کھانا کھاتے ہیں وہ ہر آدمی کھا نہیں سکتا ہے. تو یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام. اب دیکھیں کوئی آدمی ایک دم جنرس ہو، سخی و جواد ہو، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو کہیں کہ ماشاء اللہ یہ بڑا اہتمام کرتا ہے لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. تو آٹومیٹکلی کانسیپٹ آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ گاڑی بھی زبردست چلاتا ہوگا، وہ کپڑے بھی جو ہے وہ سیلف ٹیلرڈ پہنتا ہوگا، گھر میں بھی جو ہے بڑے اچھے فرنیچر رکھے ہوں گے اسے. یہ سب کانسیپٹ انسان کے دماغ میں اپنے آپ آنے لگتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کنڈیشن ہے وہ سوچنے کے لیے کہ جو پیسے خرچ کر رہا ہے دوسرے پر وہ اپنے پاس کتنا ہوگا اس کے پاس. ان کے پاس تو اپنے پاس تھا تب بھی نہیں خرچ کرتے تھے اپنے اوپر. آپ کو وہ بھی قصہ یاد ہے، قمبر جو ان کے غلام تھے، غلام ان کے تھے، ہمارے تو آقا ہے، ہمارے تو آقا ہے، ان کے غلام تھے نا. ان کو آزاد کر رہے ہیں مولا، لیکن مولا مجھے آزاد کر کے مجھے سزا مت دیجیے، میں آپ کے پاس رہوں گا. ایسے غلام تھے جو کہ چھوڑنا نہیں چاہتے. قمبر نے ہمیشہ ساتھ دیا مولا امیر المومنین علیہ السلام. بازار گئے قمیض لینے کے لیے، اچھی والی قمیض قمبر کے لیے، اپنے لیے سستی والی. لیکن مولا میں کیسے پہن سکتا ہوں جب آپ ایسی پہن رہے؟ جی تم ابھی ینگ ہو، تم کو بھی آگے زندگی کاٹنی ہے، تم جو اچھے کپڑے پہنو، میرا تو ٹائم گزر گیا. یہ آدمی وہ ہے جو اپنے امپلائی کے لیے بہتر کرتا ہے، اپنے لیے کم کرتا ہے. آج دیکھ لیں کسی کے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں آپ، جب ڈویڈنڈ آتا ہے تو سب سے پہلے اونرز کو جاتا ہے. امپلائی کے ہاتھ میں وہ کچھ جو ہے 500 600 $1000 دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو ایک بونس مل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم ہی تھوڑا ٹوٹلی اپوزٹ ہے. آج کسی کو کہیں کہ پیسہ دو اور انٹرسٹ مت لو اس پہ،
تو بولے گا کہ کیا بیوقوفی ہے، میرا فائدہ کیسے ہوگا؟ میں اگر تمہیں دے رہا ہوں، میں کہیں لگا رہا ہوں پیسے، تو مجھے واپس بھی تو پروفٹ کے ساتھ ملنا چاہیے نا، انٹرسٹ ملنا چاہیے نا مجھے۔ اور اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹوٹلی اپوزٹ، جو دو اتنا ہی واپس۔ تو بولے میں نے تمہیں دے بھی دیا، اپنا نقصان بھی سہ لیا۔ کانسیپٹ نہیں ہے نا کہ ہم لوگ آخرت کے لیے بھی انویسٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کانسیپٹ رہے کہ ہماری آخرت میں اس دنیا کے بعد بھی زندگی ہے، جو مسلمانوں کے لیے یہ چیز ہے نا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد کی زندگی جو ہے بہت لمبی ہے، اس کا انویسٹمنٹ یہی ہونا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کر کے دکھا رہے ہیں کیسے انویسٹ کرو، کیسے انویسٹ کرو تاکہ تمہاری آگے کی زندگی جو ہے، جہاں پہ تمہارے لیے ماں باپ نہیں ہوں گے، جہاں پہ تمہارے لیے مولانا نہیں ہوں گے، دوست احباب بھائی بہن نہیں ہوں گے، وہاں پر کیا کام دے گا؟ مین چیز تو یہی ہے نا۔ ہم بھی جب کہیں جاتے ہیں، ہم اس چیز سے جاتے ہیں کہ بھئی تیاری اپنی پوری رہے، اگر کچھ داہنے بائیں کچھ چیز صحیح نہیں بیٹھی تو وی ہیو اے بیک اپ پلان۔ تو ہمارا تو سارا پلان ہی یہی ہے کہ اس زندگی کو ایسے جیو کہ آگے زندگی میں ہمیں کام آئے جب کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ ہمیں اس چیز کا احساس لینا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے۔ مولا کی زندگی بڑی تکلیف دہ گزری، ان کے سارے حقوق کو چھین لیا گیا، پھر بھی مولا نے کبھی اپنی انا کو اسلام کے بیچ میں آنا نہیں دیا۔ جانتے ہیں آپ، سب لوگ مانتے ہیں اس بات، یاد دلائی کے لیے بات کر رہا ہوں صرف۔ اپنی انا کو، اپنی جو ان پر گزری ہے، اس کو کبھی سامنے آنے نہیں دیا۔ جب اسلام کا سوال آیا، کسی نے کوئی بھی سوال پوچھا، مولا نے اس کا جواب دیا۔ جب مصیبت میں خلیفہ وقت پڑ جاتا تھا تو آ کے کہتا تھا علی ذرا سا مجھے مدد کر دیں کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اور خلیفہ ایک تو ایسے تھے بار بار کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور یہ کہا، یہاں تک کہا کہ یا اللہ وہ وقت نہ دکھائے مجھے تو کہ میں اس زندگی میں رہ جاؤں اور ابن ابی طالب نہ ہو، مطلب کہ بغیر علی ابن ابی طالب کے ان کا کام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ دن مجھے اللہ نہ دکھائے کہ میں اس دنیا میں رہ جاؤں اور ابن ابی طالب نہ ہو، کیونکہ he was always the savior of the situation، کہ ہمیشہ کسی کا ایسا سیریس کوئی معاملہ آ جائے جہاں پہ کہ کیا ججمنٹ دینا ہے، جاہل کو معلوم کیا رہے؟ جاہل تو جو آدمی جو ہے عالم ہے اسی سے پوچھے گا۔ اور یہ بیٹھ گئے کرسی پر جا کے، خطبہ شکشکیہ میں نہج البلاغہ کسی نے پڑھی ہے، اس میں کہا کیا مولا امیر المومنین علیہ السلام کا درد دیکھیے اور غصہ دیکھیے کہ ابن ابی قحافہ۔ اچھا ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جب کسی عرب کو آپ نے عزت دینی ہو نا، جیسے فارض بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو فارض بھائی کہتا ہوں میں ان کو، ہو سکتا ہوں ہم سے بڑے بھی ہوں ہم سے چھوٹے بھی، فارض بھائی کہتا ہوں عزت دینے، لیکن اگر میں اور عزت دوں ان کو نا تو ان کو کہوں میں ابو علی نقی، ان کے بیٹے کا نام علی نقی، ابو علی نقی کہوں گا تو ایک آپ نے اس آدمی کی عزت دی۔ عربی کلچر ہے جہاں مجھے عربیوں نے بتایا، مجھے خود نہیں پتا کہ عربی کلچر کیا ہے، تو عربیوں نے بتایا کہ اب میں کہوں کہ ابو علی نقی تو ان کو میں نے عزت سے بلایا۔ اگر اس کا اپوزٹ کر دوں، ان کے والد کے نام سے ان کو کہوں تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو نیچا دکھایا۔ خاص کر کوئی آدمی بڑا ہو چکا ہے، ایک سرٹن ایج میں آ چکا ہے، ایک سرٹن پوزیشن پہ، اس کو کہیں ابن ابی قحافہ، اس کا نام نہیں لیا، ابو فلانا نہیں کہا، ابن ابی، بلکہ اس کے بیٹے نے خلافت کی عبا اوڑھ رکھی تھی جبکہ اس کو پورا نہیں آتا تھا، جبکہ اس کو پورا نہیں آتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی ایسے آدمی کا کپڑا پہن لوں جو کہ مجھ سے بہت لمبا چوڑا ہے یا مجھ سے بہت چھوٹا ہے تو میرے کو عجیب سا لگے، آپ لوگ کہیں گے کیا کپڑا پہن رکھا آپ کا اپنے سائز کا پہنیے نا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ ابن ابی قحافہ نے خلافت کی عبا اوڑھ رکھی تھی جبکہ اس کو وہ پورا نہیں آتا تھا، اور اس کو معلوم تھا کہ اس نے میرا حق لے رکھا۔ ایک ہوتا ہے کہ معلوم نہیں، ایک ہوتا ہے معلوم تھا کہ اس نے میرا حق رکھا، اور میرا دیکھیے بہت ہی جو کہتے ہیں نا کہ بہت ہی لطیف نقطہ ہے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام بتاتے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ میری اہمیت اسلام کی خلافت کے معاملے میں وہی تھی
جو چکی میں بیچ کے قطب کی ہوتی ہے. قطب سمجھتے ہیں؟ دا ایکسس آن وچ دا ویل روٹیٹس. آپ کی گاڑی میں بھی ایکسل ہوتا ہے نا, ایکسل کے چاروں طرف چکا چلتا ہے. ایکسل نہ نکال دیجیے آپ تو چکا چلے گا نہیں, تو لوز ہو گیا. تو مولا بتا رہے ہیں کہ میری حقیقت اس کو پتا تھی کہ خلافت کے معاملے میں وہی تھی میری حقیقت جو کہ ایک چکی کے لیے اس کے قطب کی ہوتی ہے. ایکسل کو جو ایکسس ہوتا ہے جو قطب کا, اس کے چاروں طرف وہ چکا روٹیٹ کر رہا ہے. لیکن پھر بھی اس نے میرے حق کو مار دیا, اور اس کے بعد اس نے کسی اور کو دے دیا, اور اس نے کسی اور کو دے دیا. میں دیکھتا رہا, میں اپنی میراث کو لوٹتے ہوئے دیکھ رہا, پھر بھی میں نے کچھ کہا, کچھ نہیں کیا. میں نے اپنی انا کو روک رکھا, اپنی انا کو روک رکھا. لوگ کہتے تھے کہ علی لڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا حق نہیں ہے لڑنے کا. اگر حق ہوتا تو لڑکے لے لیتے. تو لوگ یہ کہتے تھے, اور میں اگر لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں, ایک تو کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا, اور دوسرا یہ کہتا ارے دنیا والے بن گئے اب. تو neither here nor there, آپ جیت ہی نہیں سکتے. یہ سچویشن کر لی. وہ میرے گلے میں کانٹے کی طرح تھا اور آنکھوں میں ایک تھورن کی طرح تھا. مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں تھا اور تنکے کی طرح آنکھوں میں تھا. یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 25 سال یہ صبر کیا. اتنا صبر کیا میں نے کہ صبر بھی کہنے لگا کہ امیر المومنین کب تک صبر کریں گے. صبر بے صبر ہو گیا. یہ مولا امیر المومنین علیہ السلام صبر کے معاملے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا صبر کیا, اسلام کے خاطر صبر کیا. کیونکہ اگر وہیں پہ تلوار اٹھا لیتے تو وہی حال ہوتا جو خندق اور خیبر میں ہوا, تو پھر اسلامی معاشرہ ٹوٹتا. اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی تلوار مت اٹھانا, کیونکہ علی نے اگر تلوار اٹھا لی, ایک موقع آیا تھا جب علی نے دھمکی دی تھی. کب؟ ایک سلوات جمہوریت کی سب لوگ مل جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ان کو جب دفنایا گیا, لوگوں نے دن میں دیکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, تو کچھ لوگ آئے کہنے کے لیے نہیں, ہم ان کو پھر سے نکال کے ان کے جسم کو نکال کے پھر سے پراپر پروٹوکول کے ساتھ دفنائیں گے. تب علی کی آنکھوں میں وہی خون جاری ہو گیا, اور تب علی نے اعلان کیا اگر کوئی بھی ایک جرت بھی کرے گا تو یہاں قتل عام مچ جائے گا. علی وہی علی بن جائے گا جو خیبر و خندق میں تھا. جب علی کے آنکھوں میں وہ والا خون دیکھتے تھے لوگ نا, تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ نہیں چھوڑ. تو اس طرح کا معاملہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے, اور علی برداشت کرتے. 25 سال صبر کیا انہوں نے. اور آپ کو ایک دن پہلے بھی مجلس میں ذکر کیا کہ جب لوگ آئے کہ علی اب آپ خلافت لے لیجئے, بہت ہو گیا, تو علی نے کہا کہ یہ جوتی کی ویلیو بتاؤ, تمہاری خلافت جو ہے اس سے بھی کم بہتر ہے میرے لیے. یہ لوگ, علی نے کہا, آپ نے سنا, میری زبان سے بھی سنا 2 دن پہلے, کہ علی نے اپنی جوتی سے بھی کمتر بتا دیا اس خلافت کو. علی امام تو اللہ کے ہے ہی, وہ تو کوئی نہیں لے سکتا نا ان سے. یہ جو حکومت, ظاہری حکومت ہے, اس کے معاملے میں باتیں ہو رہی ہیں. لوگ اتنا آ کے ان کے اوپر زبردستی بیعت کرنے لگے, اتنا تک ہو گیا کہ مولا کا قول ہے کہ لوگ میری ابا پر چڑھنے لگے تھے کہ آپ خلافت لیجئے. تب مولا نے کہا کہ یہ ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ جب جو معاشرہ ہوتا ہے کسی امام سے اتنی زیادہ جب جستجو کرنے لگے کہ آپ کو یہ کرنا ہے, ہمارے لیے کرنا ہے, ورنہ ہم کیا اللہ سے شکایت کریں گے اور یہ کریں گے. امام حسین علیہ السلام کا یہ ہوا تھا نا, خط لکھتے تھے لوگ, پہلے لکھتے تھے کہ آپ آئیے, ہم لوگ تیار ہیں آپ کے لیے, ہم استقبال کریں گے آپ کا. پھر جب جواب نہیں دیتے تھے مولا, اچھا کسی کے خط اور کتابت کا جواب دینا بھی لازمی ہے مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے, اگر مسلمان کسی کو لکھتا ہے تو اس کو جواب دینا بھی لازمی ہے, یہ عیسیٰ السلام کا ہے نا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تھا, کیونکہ جواب دیتے یہ بات ہو جاتی کہ اقتدار کے لیے آ رہے ہیں, اقتدار کے لیے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ٹون چینج ہو گیا لوگوں کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو آخرت میں ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو اتنا بلایا تھا کہ ہماری گائیڈنس کیجیے, تب آپ نہیں آ رہے تھے. تو جب یہ معاملہ آ جاتا ہے نا, تو امام وقت کا ڈیوٹی ہو جاتی ہے کہ وہ اقتدار سنبھالے, وہاں پہ جا کے وہاں ان کے حمایت کرے جا کے. تو مولا امیر المومنین نے دیکھا یہ معاملہ, تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک,
اور اس کے بعد انہوں نے عدل قائم کرنا جب شروع کیا تو سب کی حالت خراب ہو گئی. عدل تو تھی نہیں عدل. تو ہر طرح سے امام جب بھی سچائی پہ کھڑے ہوتے تھے ہر طرف سے ان کو پش بیک ملتا تھا. پش بیک, کوئی ماننے کو تیار نہیں. کچھ لوگ جو تھے ہینڈ فل آف پیپل وہ آلویز لوئل ٹو ہم, دے ریمین لوئل ٹو. لیکن جو جنرل پبلک تھی اس کو تو سمجھ ہی بھی نہ تھا یہ کیا حساب کتاب ہے ان کا, کہ اب کوئی بھی آدمی ہے اسے کریں گے نہیں ان کو مت ہٹائیے, ابھی اتنا زیادہ چینجز کچھ اتنا جلدی جلدی مت لائیے, آپ کو پریشانی ہو جائے گی حکمرانی کرنے میں. مولا عامر المومنین کا قول یہ ہے کہ مجھے حکمرانی اللہ اور رسول کے طرح کرنی ہے, مجھے کوئی ایسے حکمرانی نہیں کرنی کہ میں دنیاوی حکومت کے لیے آیا ہوں, مجھے اس والی حکومت چاہیے, اور اس کے لیے 1 منٹ بھی میں انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی غلط شخص کہیں عہدے پر بیٹھ جائے. ہم لوگوں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ سوچنا سننا, یہ بہت چیلنجنگ چیز ہے کہ پھر تھوڑا ٹائم لے لیں, کچھ دن آپ اسٹیبلش ہو جائیں, جب آپ کی حکومت رننگ ہو جائے گی تب آپ کچھ چینجز لائیے گا, پورٹ فولیو بدلیے گا, ادھر سے ادھر منسٹر کو چینج کیجیے گا, گورنر چینج کیجیے گا. تو یہ سب چیزیں علی نہیں سمجھنے والے, علی صرف اتنا جانتے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اینڈ آف اسٹوری, دیر از نو مڈل پاتھ. آج لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی فلسطین میں کتنا کچھ ہو رہا ہے, کون کھڑا ہے فلسطین کے لیے؟ کوئی بھی مسلمان ملک کوئی کھڑا نہیں فلسطین کے ساتھ سوائے ایران کے اور لبنان یا یمن کو لے. تو ہمارے اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں, کیوں ان کی مدد کر رہے ہیں, یہ تو ناصبی ہیں. ہوں گے ناصب, لیکن ظلم ہو رہا ہے, اس معاشرے پر ظلم ہو رہا ہے جہاں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ان کی زمینوں کو لے لیا گیا, ان کے گھروں میں گھس کے جا کے بیٹھ گئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں ان کا ایک قول دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ either you are with the oppressed or you are with the oppressor, no middle path. کہ میں بھیا پیچھے بیٹھ جاتا ہوں, یا تو آپ ظلم کے ساتھ ہیں یا ظلم کے خلاف ہیں, یا تو آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا آپ ظالم کے خلاف ہیں. There is no middle path کہ آپ بھیا میں کنارے بیٹھا ہوں پیچھے, میں اس میں معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا, وہ نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کے گھر میں وہ معاملہ ہو, آپ کے دفتر میں وہ معاملہ ہو, آپ کے ادارے میں معاملہ ہو, کسی اور معاشرے میں وہ معاملہ ہو. ہمیں ہر لیول پہ جو آدمی مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے. اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو اس کا ساتھ دینا ہے, ورنہ ہم ان کے خلاف ہو گئے جن کو ہم مانتے کہہ رہے ہیں. تو اس لیے وہ ساتھ دیا جا رہا ہے. لوگوں کے جو لیڈران ہیں جو شہید ہو گئے ان کا یہ قول ہے کہ بھائی ہم اس لیے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے, ہم اس لیے نہیں دیکھ رہے کہ یہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, کیا ہے, ڈونٹ کیئر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہے, اس کا ساتھ دینا ہم پر بنتا ہے کیونکہ ہمارے امیر نے کہا ہے کہ ہم اور جس کے پاس حکومت ہے وہ تو اتنا کر ہی سکتا ہے, اور کیا لوگوں نے, اور آج اس کا جو ہے وہ بھر پا رہے ہیں, جو بھگت رہے ہیں کہ چاروں طرف بیسس ہے دشمن کے, اور کوئی بھی منہ چلانے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیوں بنایا ہے بیس, اور لڑائی ہو رہی ہے, عام آدمی مارا جا رہا ہے. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کو فالو کرنا از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اس انگلش میں کہا, اٹ از فل آف تھورنز اینڈ اسٹونز, جو کہ پیروں میں گڑے گا. لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں. ہم لوگ, اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ جن جن معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ان کے بارے میں ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں, ان کے بارے ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں, کھانا پینا کھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا, اس کا ہم جتنا شکریہ کریں وہ کم پڑ جائے گا. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. 25 سال بعد جب علی نے نماز پڑھائی خلیفہ وقت بننے کے بعد, تو کچھ صحابی جو زندہ تھے رسول کے زمانے سے وہ کہنے لگے آج رسول کی نماز یاد آ گئی, آج رسول نے جو نماز پڑھاتے تھے وہ یاد آ گئی. مطلب کیسے, کہیں ہاتھ کھول کے تو نہیں پڑھایا, ہو سکتا ہے, یا پھر قرات ایسی کی ہوگی جیسے رسول اللہ کرتے تھے کہ اس طرح سے لگا ہوگا کہ رسول کی نماز یاد آ گئی, یا وہ ہو سکتا ہے
کہ اس طرح سے پڑھائی جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے اور معراج میں لے گئے، وہ محسوس ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے. تو کچھ جو مقدس لوگ تھے ان کو یہ محسوس ہوا ہوگا. تو یہ ہو سکتا ہے ہر چیز. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی نماز کی جو خشوع کی انداز تھا وہ یہ تھا، کل بھی بیان ہوا اس پہ کہ کس طرح سے خشوع تھا کہ تیر نکال لو پتہ نہیں چلتا تھا. اللہ کے ساتھ معراج میں تھے، زکوٰۃ دے دیتے تھے. تو یہ ہمارے امیر کا یہ کردار تھا جو ہم لوگ تھوڑا بہت اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہمارے ساتھ یہ بھی ہے، پریکٹیکل بات کہتا جاؤں، جو فضائل سب کو سننے میں اچھے لگتے ہیں، اور یہ ساری کچھ جو باتیں کی نا، چاہے آپ نعرہ لگائے نہ لگائے، یہ سارے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو جتنا لطف آئے، جتنا آپ سوچ رہے ہیں اس پہ آپ کے فکر پہ ہے. دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ تھا کہ جب نماز میں وہ ہوتے تھے تو یہ لوگوں کو انداز ہوتا تھا کہ یہ عام چیز نہیں ہے. ہم نماز میں یہ ہوتے ہیں کہ کس طرح سے فارغ ہو لیں. فرق ہے، بہت فرق ہے. تو نماز میں فارغ ہونا، دیٹ از دا مین تھنگ. آپ لوگ یہاں جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، سب کو پرابلم ہے یہاں پہ، جو لوگ مومنین مسلمان جو بھی ہیں، کہ نماز ظہر عصر کی کیسے ادا کر لیں، ٹائم مل جائے کہیں پہ ادا کرنے کا. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ گھر جائیں گے پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. لیکن اگر پرائرٹائز کریں گے نا نماز کو، اگر نماز کو پرائرٹائز کریں گے نا، اس کے چاروں طرف اپنے دل کو رکھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ تو میں پہلے بھی کر سکتا تھا. میں ایسے تھیوری نہیں بھانج رہا ہوں، میں نے زندگی میں اپنے آپ کر کے دیکھا ہے. تب دفتر میں کیسے نماز پڑھیں، ہمیں آکورڈنس فیل ہو رہا ہے. سارے نان مسلمز ہیں، ایک دو اور مسلمان ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہیں تو ان کا انداز الگ ہے نماز پڑھنے. ارے ہو، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرا نماز پڑھنے کا انداز اگر الگ ہے تو لوگ مسلمان باقی ہم سے آ کے پوچھیں آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں. موقع ملا تبلیغ کرنے کا، موقع ملا تبلیغ کرنے کا. تو ہمیں تو وہی چاہیے. یہ نعرے بازی یہاں بیٹھ کے خالی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسروں کے بیچ جائیں، بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہاں تو لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا عقیدہ اپنا سوچا ہوا ہم ہی پر تھوپ رہے. کیوں؟ کیونکہ وی آر بیہائنڈ. ہم موقع نہیں دیتے کہ ہمیں تبلیغ کب کرنی چاہیے. ہم جا کے نماز ادا کریں، لوگ کہیں گے ہم ایسے پڑھتے ہیں، آپ 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لوگ پوچھیں تو تب تو ہم بتائیں گے. اف یو گو اینڈ امپوز یور سیلف آن somebody، وہ امپیکٹ نہیں آئے گا جب تک کہ دوسرا یہ جستجو نہ محسوس کرے یار یہ پوچھے تو یہ کیا کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں. تو آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ لوگ رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ بھائی ان سے کام مت لینا اس ٹائم پہ جب ان کا جو ہے لیٹر پارٹ ان دا ڈے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو لوگوں نے کیا ہے کرتے کرتے ان لوگوں کا احساس ہوا کہ یہ ہوتا ہے ان لوگ کا، یہ اس کو کمپرومائز نہیں کریں گے، کام چھوڑ دیں گے، کام بھلے چھوڑ دیں گے. لیکن آپ کو ایک قصہ بتا دوں، بیان کر دوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا بتاتے چلتا ہوں کہ ایک ہمارے یہاں ہے ٹیٹ گیلری، بڑی فیمس ہے، ماڈرن آرٹ گیلری ہے. وہاں پہ جتنے بھی سیکیورٹی، بہت سیکیورٹی ہے اندر کیونکہ آرٹسٹک فیچرز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ جتنے بھی سیکیورٹی لوگ تھے نا وہ سب اپنے مسلمان لوگ تھے. تو ریٹائرڈ، کام سے ریٹائر ہو گئے، وہ لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی چھوئے نہ، کوئی ادھر ادھر کچھ کرے نہ. تو ان کا کام کیا تھا کہ جمعے کو وہ غائب ہو جاتے تھے 2-2 گھنٹے کے. وہ لوگ پریشان ہوتے کہ یار جاتے کہاں ہو تم، یو کانٹ لیو یور جاب فار 2 hours، یو ہیو اسٹیگرڈ جاؤ، ایک گھنٹے کے لیے جائے، دوسرا 1 گھنٹے کے لیے جائے. وہاں 6-7 لوگ سیکیورٹی والے تھے، وہ سارے مسلمان، وہ سب جمعے کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن نہیں، ہم تو جائیں گے جمعے کو جانا ہے، لیکن then we will have to find another way, we will have to sack you. کوئی مسئلہ نہیں، سیک کر دو. اس کو فکر نہیں ہے کہ اس کی جاب رہے گی نہیں، جمعہ کو نہیں چھوڑے گا. اچھا ہمارے اہل سنت برادران کیا ہے نا، اگر 3 جمعہ چھوڑ دیا تو کافر ہو جاتا ہے انسان. 3 جمعہ چھوڑ دیا اگر ہمارے یہاں ہے جمعے کی نماز جماعت میں چھوڑ دی تو کافر ہو جاتا ہے انسان. تو کوئی ایک جماعت نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ بھائی صاحب کو چھوڑ دے، نوکری چھوڑنے کو تیار ہے لیکن کفر اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں چلے گا، 6-7 ایک ساتھ چلے جائیں تو کیسے ہوگا. تو کہنے کہ تمہیں چاہیے کیا، تم کریں کیا ایسا تاکہ تم لوگ جو ہو نہ جاؤ. کہ لگا ہمیں یہاں پریئر روم دے دو، ہم لوگ یہاں ہی جماعت کریں گے، خطبہ کریں گے، جمعہ کریں گے. وہاں انہوں نے ٹیٹ ماڈرن آرٹ گیلری میں وہاں پہ پریئر روم بنوا کے جمعہ ہوتا تھا. آج وہاں پہ ہوتی ہے نماز، ہوتی ہوگی، لیکن یہ لوگ، وہ لوگ بتا رہے تھے مجھے جنہوں نے یہ کیا ہے. تو کرنے سے ہوگا نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار نماز ابھی نہیں پڑھ پاتے، آئی ایم ناٹ فیلنگ اٹ.
دل سے فیل نہیں ہو پا رہا ابھی نماز نہیں ادا کرتا. تو جب فیلنگ آئے گی تب نماز ادا کریں. تو فیلنگ آئے گی کیسے؟ جب کرو گے ہی نہیں تو فیلنگ آئے گی کیسے؟ اللہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاتا ہوں. تو ایک قدم بڑھائیں گے ہم تب تو ہوگا نا. تو فیلنگ ڈیولپ ہوگی جب کریں گے ہم تب. وی آلویز گیٹ بیٹر ود پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. امیر المومنین علیہ السلام کی جو فضائل ہم سنتے آ رہے ہیں ان پہ ہم کچھ حد تک عمل کرنے بڑھاوا کریں. عمل ہم لوگ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ زیرو پہ ہیں یا نیگیٹو میں چل رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بڑھاتا جانا ہے کیونکہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے نا. کسی کو نہیں پتا کہ کون سا آخری دن کس کا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ عمل بڑھاتے جانا ہے، برائیوں سے بچتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آج مولا امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں کوفہ میں ایک سناٹا ہے. 21 رمضان گزر گئی، 22 میں ہم لوگ آ گئے نا. 21 کی دن کو مولا کی شہادت ہو گئی. اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے مولا امیر المومنین علیہ السلام. اور اس کے بعد جو گھر کی حالت تھی وہ بیان کرنا بہت ہی دردناک ہے میرے بھائیوں بہنوں. کہ دیکھیں زینب ایک دم سناٹے میں کہ ہر طرف گھر میں دیکھتی ہوں تو بابا نظر آتے ہیں، اور بابا کا جو ہے جسم یہاں بے جان پڑا. امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ بیٹا حسن تم مجھے غسل و کفن دینا. ان کی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں سوائے حسن و حسین کے کوئی نہیں جائے. 4 تابوت بنائے جائیں گے، ایک یمن جائے گا، ایک مکہ جائے گا، ایک مدینہ جائے گا، ایک نجف جائے گا. 4 تابوت بنائے جائیں گے کیونکہ دشمنان بہت تھے نا امیر المومنین علیہ السلام کے. آج بھی ہیں دشمن، اس زمانے میں تو اور زیادہ تھے، نمایاں تھے. اور اس کے بعد مولا جب اس دنیا سے چلے گئے تو حسن علیہ السلام غسل دے رہے. جو روایت میں باتیں آتی ہیں دل کو چھلنی کر رہے. امام حسن علیہ السلام غسل دے رہے ہیں، وہاں پہ فرشتے بھی موجود ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو کروٹ دینا چاہا تھا کہ پیچھے ایک طرف سے غسل دے دے، لیکن بابا نے مجھے زحمت نہیں دی، وہ خود ہی ان کا جسم کروٹ لے رہا تھا. فرشتے موجود. میں دوسری طرف کروٹ دینا چاہتا تھا بابا کے جسم کو، وہ خود ہی ان کا جسم اس طرف بھی گھوم جاتا تھا. مجھے بابا نے ذرا بھی زحمت نہیں دی ان کے غسل دینے میں. مولا حسن علیہ السلام نے ان کو غسل دیا، ان کو کفن دیا. اور ایک بیٹا جو تھا تڑپ تڑپ کے روتا رہا کہ ہائے مجھے بابا سے اجازت نہیں ملی کہ میں جنازے میں جاؤں. میں نے کہا عباس یہ تو آج پہلی بار ہے جب بھائی حسن کا جنازہ جائے گا، جب تیر چلیں گے تب بھی تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ملے گی. جب کربلا میں ہوگے حسین اکیلے ہوگے تب بھی اجازت نہیں ملے گی تلوار نکالنے کی. عباس آپ صبر کریں. عباس روتے رہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا، تابوت میں رکھا گیا. 2 نقاب پوش آئے لے جانے کے لیے. امام حسن و حسین علیہ السلام سر کی طرف سے کندھا دیتے، پیچھے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھاتے تابوت کو اور لے کے جاتے. جو لوگ نجف گئے ہیں، کوفہ گئے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ فاصلہ گاڑی سے زیادہ دور کا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں پیدل جاتے تھے لوگ، اور پیدل گئے. جس قبر کو جہاں مہیا کیا گیا تھا، جہاں امیر المومنین علیہ السلام نے بتایا تھا امام حسن علیہ السلام کو کہ وہاں لے کے جانا، وہاں لے کے گئے. آج جو روزہ جو نجف کا دیکھتے ہیں کتنی رونق ہے. آج اس زمانے میں بیابان جنگل تھا، کچھ نہیں تھا. وہاں پہ زمین کو مولا حسن علیہ السلام نے زمین کو صاف کیا تو اپنے آپ وہ قبر کھل کے نکل کے آئی، اور اس میں لکھا ہوا تھا یہ قبر وسیع آخر الزمان رسول اللہ کی ہے، علی ابن ابی طالب کی ہے، جو نبی نوح نے بنائی ہے.
وہ قبر میں امام کو دفن کیا گیا، اور اس کے بعد دونوں بیٹے روتے ہوئے واپس آنے لگے۔ اندھیرا چھا گیا تھا میرے بھائیوں، تب تک اندھیرا چھا گیا تھا، آنکھ لوٹ رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی کہ ہائے ہائے، 3 دن سے جو میرے لیے کھانا بناتا تھا وہ آیا نہیں، میں بھوکا ہوں۔ مولا حسن اور حسین علیہ السلام رک گئے کہ یہ کون آدمی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا ہے، ایک نابینا ہے جو بیٹھا ہوا رو رہا ہے کہ 3 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کیونکہ کوئی کھانا بنا کے کھلانے والا نہیں۔ مولا حسن علیہ السلام گئے اس کے پاس، اے شخص بتا کیا مسئلہ ہے، کیوں تو بھوکا ہے 3 دن سے؟ وہ شخص کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، میں یہاں روز شام کو ایک شخص کا انتظار کرتا ہوں جو آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتا ہے اور خود کھلاتا ہے مجھے۔ کبھی کبھی تو میں اسے اپنا لباس بھی دے دیتا کہ دھو کے لے آؤ میرے لیے، تو وہ 3 دن سے نہیں آیا میرے پاس اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ مولا حسن علیہ السلام نے پوچھا اس سے، اس شخص کی کچھ خاصیت ہے تو بتاؤ ہمیں، کون شخص ہے وہ، ہم اس کو پتا کریں۔ مولا جانتے تھے لیکن اس کی زبان سے سننا چاہ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ وہ شخص ایسا تھا جیسی خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی ویسی خوشبو اس کے بھی جسم سے آتی تھی۔ مولا حسن رونے لگے، کہنے لگے اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے نام تو کبھی نہیں بتایا اس نے، جب بھی میں پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، کہتا تھا کہ ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یا مولا امیر المومنین، کیسی زہد تھی، کیسی زہد تھا آپ کا، کہ کیسی ہیوملٹی تھی آپ کی کہ آپ اپنا کچھ بھی نہیں بیان کرتے تھے کس کے لیے کر رہے۔ حسن کہنے لگے اے شخص، وہ اور کوئی نہیں، ہمارے بابا تھے علی المرتضیٰ ابن ابی طالب، خلیفہ وقت آ کے آپ کے سامنے کھانا دیتے تھے۔ وہ شخص لرز گیا کہ ہائے ہائے، میں اپنے خلیفہ وقت سے، امام وقت سے خدمات لیتا رہا، میں نے کبھی پہچانا نہیں کہ وہ میرا امام ہے۔ کہنے لگے حسن اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، 3 دن پہلے ان پر ضربت لگی تھی، آج وہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب کو یتیم کر کے چلے گئے، ابھی ہم انہی کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں۔ وہ شخص بھی زار و قطار رونے لگا، کہنے لگا مجھے بھی ان کی زیارت ایک بار کرا دیجیے، ان کی قبر کی زیارت ایک بار کرا دیجیے۔ حسن و حسین اس شخص کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اس قبر کی زیارت کرائی جہاں پر مولا کو دفنایا تھا۔ وہ شخص وہاں قبر پہ گر گیا، کہنے لگا کہ زندگی میں تو آپ آ کے ہماری خدمت کرتے رہے، اب جب آپ چلے گئے ہیں تو مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی بلا لیجئے۔ اور اسی وقت وہ شخص بھی انتقال کر گیا۔ حسن و حسین نے اس کا بھی جنازہ وہاں پہ کیا اور واپس گھر کو آئے تو دیکھا زینب ام کلثوم بے ساختہ رو رہی ہے، کہنے لگے بھیا ہم پردیس میں یتیم ہو گئے، اب ہمارا دل نہیں لگتا یہاں، ہمیں مدینے لے چلیے بھیا، ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ تابوت آ رہا ہے، سب لوگ زیارت کریں ماتم حسین۔